پاکستان میں لاکھوں خواتین ہر سال طلاق کے بعد سب کچھ کھو دیتی ہیں، نہ گھر، نہ جائیداد، نہ مالی تحفظ۔ صرف ایک سوال پیچھے رہ جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال اس گھر کو دیے، اس بندے کو دیے اور اپنا پرائم ٹائم، اپنی جوانی دے دی، لیکن پھر بھی میرے حصے میں کیا آیا؟ طلاق۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے تو جو پاکستانی خواتین کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا مارا وقار کے مقدمے سے، جو پاکستان ایئر فورس کی سابق آفیسر ہیں۔ انہوں نے عدالت میں اپنے جہیز اور ذاتی اشیاء کی واپسی کے لیے درخواست دائر کی اور فیملی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس مقدمے کو سنا اور جج صاحب صرف جہیز کی واپسی پر نہیں رکے، انہوں نے 28 صفحات پر مشتمل ایک تاریخی فیصلہ لکھا جو پاکستان کے آئلی قوانین کی تاریخ میں سنگ میل بن گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بیوی چاہے گھریلو خاتون ہو یا ملازم پیشہ خاتون، نکاح کے دوران حاصل کی گئی گھریلو اثاثوں میں کم از کم 50% حصے کی حقدار ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ازدواجی جائیداد کو اقتصادی شراکت داری کی ایک شکل سمجھا جائے اور طلاق یا علیحدگی کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم کیا جائے۔ یعنی اگر شوہر نے شادی کے بعد گاڑی خریدی، مکان بنایا یا کاروبار کیا تو بیوی اس میں برابر کی شریک ہے۔ یہ صرف کام کرنے والی بیوی کا حق نہیں بلکہ گھریلو خاتون کا بھی حق ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ گھریلو محنت، بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام بھی ازدواجی جائیداد میں حصہ داری کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس فیصلے میں ایک اور اہم حکم بھی آیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جہیز اور برائیڈل گفٹس بیوی کی خصوصی ملکیت ہیں۔ طلاق کی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ تمام جہیز واپس کرے اور اگر اشیاء واپس نہ کر سکے تو ان کی مالیت ادا کرے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، عدالت نے اسے واضح، مضبوط اور قابل نفاذ انداز میں بیان کیا۔ اب آتے ہیں اس فیصلے کے سب سے انقلابی قدم کی طرف۔ عدالت نے سفارش کی کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت معیاری نکاح نامے میں ایک نیا کالم شامل کیا جائے جس میں بیوی نکاح کے وقت یہ شرط درج کرا سکتی ہے کہ شوہر کی طلاق یا وفات کی صورت میں اس کے بعد حاصل گئی تمام جائیداد برابر تقسیم ہوگی۔ اور اہم بات یہ کہ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جائیداد کی برابر تقسیم کی یہ شرط نکاح نامے میں شامل کرنا فی الحال بھی قانوناً قابل نفاذ ہے۔ اس کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے عوام کو نکاح نامے کی موجودہ کالم 18 سے آگاہ کرنے پر زور دیا ہے، یعنی یہ حق آج بھی موجود ہے، بس آپ کو اسے استعمال کرنا ہے۔ جسٹس کیانی صاحب نے اپنا فیصلہ صرف انسانی حقوق کی بنیاد پر نہیں لکھا۔ فیصلے میں اسلامی قوانین، قرآنی آیات اور غیر ملکی عدالتوں کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ عدالت نے اسلامی فقہ، بین الاقوامی کنونشنز بشمول CEWA اور ملائیشیا، انڈونیشیا، ایران، ترکی، مصر، برطانیہ اور کینیڈا کے آئلی قوانین کا مکمل جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان میں نکاح کو محض ذاتی معاہدہ نہیں بلکہ اقتصادی شراکت داری تصور کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو حق مہر دیا، نفقہ دیا، جائیداد کا حق دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں عملاً یہ حقوق کاغذوں تک محدود رہ گئے۔ یہ فیصلہ انہیں زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جسٹس کیانی صاحب نے یہ بھی سفارش کی کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سطح پر لڑکیوں کو ان کے ازدواجی حقوق سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ نکاح نامے کے کالم نمبر 18 کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں، کیونکہ قانون کتنا بھی مضبوط ہو، عورت کو علم ہی نہیں اس کا حق کیا ہے تو وہ حق کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ فیصلہ کیوں اہم ہے؟ پہلی بات، اس نے گھریلو خاتون کی محنت کو قانونی تسلیم کیا ہے۔ دوسری بات، اس نے نکاح نامے کو صرف مذہبی دستاویز نہیں بلکہ قانونی تحفظ کا ذریعہ قرار دیا۔ تیسری بات، اس نے عدلیہ، قانون ساز اداروں اور معاشرے سب کو پیغام دیا کہ خواتین کے مالی حقوق پر خاموشی اب قابل قبول نہیں ہے۔ قانونی ماہرین نے اس فیصلے کو حالیہ برسوں میں پاکستان کے سب سے اہم آئلی قانون کے فیصلوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، اگر آپ کی بہن طلاق کے مقدمے میں ہے، اگر آپ خود وکیل ہیں یا قانون کے طالب علم ہیں تو یاد رکھیں، نکاح نامے کے کالم نمبر 18 کو خالی مت چھوڑیں۔ قانون آپ کے ساتھ ہے، بس آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اپنا حق لینا ہے۔